रहमान रहीम। वफाकी इंश्योरेंस मुस्तसब डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, हुमा वहीद साहिबा, जावेद अहमद साहब और वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब के स्टाफ और एडवाइज़र्स, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि जब मैं एक इदारे की तरक्की के हवाले से फ़िगर्स देखता हूँ, आम तौर पर ये भी इसका भी इम्कान रहता है कि लोग तारीफ़ करने के ये कर लिया, मगर असल हकीकत उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आती है जो क्वांटिफाई हो सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस की जो फील्ड है उसके अंदर मुझे मुसलसल लोग ये बताते रहे हैं कि जितनी तरक्की और जो क्वांटम मईशत के अंदर उसका होना चाहिए उससे कम है, और मैं भी सोचता रहा हूँ कि क्यों कम है। पड़ोसी ममालिक के हवाले से भी फिगर्स आते हैं, वहाँ भी ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर कम है। तो मुझे शुरू से एक अपना एहसास था, ज़ाती इनपुट मैं लेकर आया था, और मैं समझता हूँ हर शख्स ये महसूस करता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सब लोग सोच रहे होंगे। मगर ये कि जब मैंने लोगों से इस सिलसिले में पूछा तो सबका ख्याल ये था कि जहाँ मजबूरी हो वहाँ तो वो कर लेते हैं, जहाँ रिस्क ज़्यादा हो वहाँ भी फिर फ़िक्र करते हैं कि भाई इसको कर लिया जाए, कोई पता नहीं मैंने सारा पैसा इस मशीनरी में लगाया है जो बाहर से आ रही है, और वहाँ भी कंपल्शन है कि इंश्योर कर लो, क्योंकि नुकसान होगा तो फिर क्या होगा, कितना तुम उसको भुगतोगे। तो एक कंपल्शन भी है, एक ख्वाहिश भी है। फिर और चीज़ों में रिस्क के एतबार से जो गुड्स आपने रखी हुई हैं उस हवाले से भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आग लग जाए तो रिस्क नहीं लेना चाहते, इंडस्ट्री में लगे, घर में लगे। हमने वाकई मुतसिब साहब का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से इसके अंदर मेहनत करके एक रोल आगे अपनाया, जो इनका सिर्फ काम था कि सेटलमेंट करा लें प्रॉब्लम्स का, तो इन्होंने उससे आगे जाकर एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, मगर इन्होंने फार्मिंग के अंदर प्रोब किया, बहुत सारी जगहों पर इस बात को प्रोब किया कि इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा कैसे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मेहनत के साथ खावर जमील साहब आपने काम किया है, एंड क्रेडिट टू यू। और बहुत सारी चीज़ों का सारा अजर यहाँ नहीं मिलता, वहाँ भी मिलता है। लोग भूल जाते हैं, यही सोचते हैं कि यार इसका कंपनसेशन ये मिल रहा है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनसेशन आगे से मिलता है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी चीज़ के हवाले से? एक तो रियासत इंश्योर करती है बहुत सारी चीज़ों को, रियासत इंश्योर करती है इस माना करके इट इज़ कॉल्ड सोशल इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल समाजी इंश्योरेंस, जिसके अंदर रियासत का एक हिस्सा है। सैलाब आ गए, आफतें आईं, आग लगी तो वो बग़ैर किसी कॉस्ट के फायर ब्रिगेड भी भेजते हैं। तो ये रियासत का एक इंश्योरेंस है कि मईशत और माशरा एक पुरअमन अंदाज से चलता रहे। अच्छा, फिर रियासत के अंदर एक और चीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और उसके बाद डाली गई कि ज़कात का डिस्पर्समेंट, ज़कात एज अ कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम्स और वेल्थ, उसका पैसा लेकर फिर रियासत के काम किए जाएं, जिसके अंदर फलाह भी एक बहुत अहम काम है, लोगों की वेलफेयर। तो पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री एंड लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अंदर बहुत आया कि जी कैपिटलिज्म और सोशल वेलफेयर, पर प्रेजेंटली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग कि रियासत के अंदर इनकम जनरेशन की छूट दी जाए। ये दूसरी बात है कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता कि वेल्थ इनइक्विटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि प्रॉब्ली अबाउट 100 इंडिविजुअल्स, प्रॉब्ली अबाउट 50 इंडिविजुअल्स own more wealth than 50% of the people of the world. 50 individuals own more wealth than 50% of the people of the world. अच्छा, ये कुछ inequities of taxation होगा? मतलब ये तो इंसान के बनाए हुए उसूल है ना कि कितना मुनाफा कमाओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समीना अलवी लेकर चलती हैं ब्रेस्ट कैंसर, डिसेबल्ड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की कॉजेज़ वगैरह वगैरह एंड मेंटल हेल्थ। तो आप इमेजिन करें, कोविड इज़ अनदर एग्जाम्पल कि जहाँ सिर्फ एक सिंपल से 3 पैगाम, मास्क लगाओ, हाथ धो,
اور فاصلہ رکھو، اس کو لاکھوں مرتبہ پرچار کیا گیا ہوگا۔ اب یہ پچھلے سال دسمبر میں تھینکس ٹو پی ٹی اے اینڈ ٹیلی کام سیکٹر کہ یہ جو پیغام تھا بریسٹ کینسر کا اور مینٹل ہیلتھ کا اور پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا، 14 کروڑ لوگوں کو کال ویٹنگ میں دیا گیا۔ 14 کروڑ، تھوڑا تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یعنی بریسٹ کینسر کے اندر اینیکڈوٹل کیفیت یہ ہے کہ وومن ہیو اسٹارٹیڈ ریچنگ ارلیئر ٹو فار ٹریٹمنٹ بیکاز دے ہیو ڈائگنوزڈ سم تھنگ دیم سیلفس، تھوڑا تھوڑا۔ تو پریونٹیو ہیلتھ کے اندر بہت بڑا کام ہے، تو لہٰذا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر آپ گڈ ول کریٹ کریں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کیا، آپ نے سنا کیا۔ یہ تو بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ ابا جی نے یہ کہا تھا جائیداد ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اولاد نے کیا سنا، ہر ایک نے کیا سنا، اور ابا جی نے ہر ایک سے الگ میں تسلی کس طرح سے دی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ لکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بری ذمہ کرتا ہے کہ اگر تم لکھو گے نہیں تو اللہ بری ذمہ ہے، پھر تم لڑتے رہو آپس میں، تو لکھ لو۔ دوسری بات آ گئی، اچھا مگر کتنا آپ لکھ سکتے ہیں؟ یعنی جو انشورنس پالیسی ہے، میں نے قسم کھا کے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی انشورنس پالیسی، کبھی بھی کوئی بینک کے کاغذات، کبھی پڑھے نہیں، آپ کو ٹرسٹ کیا اور سائن کیے ہیں۔ اور اگر آپ معاشرے میں پوچھنے جائیں نا تو 99.9% پیپل ول ٹرسٹ دا بینکر ہو سیلنگ دیٹ انشورنس فار ایگزامپل، اور وہ ٹرسٹ دا پرسن جو لے کر آیا ہے یا وکیل اس کو ٹرسٹ کرے گا، کبھی پڑھے گا نہیں۔ تو خیر، ایک تو آپ نے لکھ لیا، اور کتنا لکھ سکتے ہیں؟ 2۔ اچھا، لکھے ہوئے کے اندر بھی سمجھا کیا اور کہا کیا گیا؟ یعنی ون آف دا بگیسٹ پرابلمز وی ہیو ان انشورنس وہ یہ کہ بینک کے ذریعے جو سیل ہوتی ہے تو اس میں ایگرلی سیل ہوتی ہے، پروڈکٹ کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتے ہیں۔ اور پرابلم بینکس کا یہ ہے کہ وہ جتنا اپ فرنٹ پریمیم وہ انسینٹیو کے طور پر وہ آفیشیل آف دا بینک کو دے دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر اس نے وعدے جو بھی کیے کہ بھئی تم 1 لاکھ کا انشورنس کر رہے ہو اور پرسوں 4 سال بعد تمہیں 10 لاکھ مل جائیں گے، تو وہ بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو ملے ہی 1 لاکھ یا 2 لاکھ، یہ تو اس نے تو 10 لاکھ کہا تھا، تو وہ دیٹ از ویئر اٹ کمز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پھر پہلا قدم کیا ہے جو معاشرے میں ہمیشہ سے رہا، کوئی آپ نے کمال نہیں کیا، معاشرے میں یہ رہا کہ لوگ اکٹھا ہو کر پھر میڈیشن کرا لیتے ہیں۔ دیٹ واز دا فرسٹ چوائس، از آلویز دا چوائس، ان یور ہاؤسز دیٹ از دا چوائس۔ آپ کے گھروں کے اندر میڈیشن ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں میں میڈیشن کراتے ہیں، کوئی ترازو لے کر تھوڑی بیٹھتے ہیں آپ ہر وقت۔ جس کا موڈ زیادہ خراب ہے اس کو پیار کر لیتے ہیں، جو رو رہا ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو میڈیشن از دا فرسٹ اسٹیپ بیفور یو گو ٹو اینی انصاف کا ترازو، اور میڈیشن میں ترازو نہیں ہوتا۔ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن از اے فینامینن جس کے اندر ترازو نہیں ہوتا، دونوں کو ہینڈل کر لیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، مگر جس کی تسلی ہو جائے۔ کوئی صرف معافی مانگنے پر بہت کچھ ییلڈ کر دیتا ہے۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ معافی مانگیں یا درگزر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کے اندر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ جو ہم اللہ میاں سے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اور پہلی بات جو وہاں جاتے ہی کریں گے کہ وہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، وہ ہم آپس میں وی ریفیوز ٹو forgive anybody۔ واقعی وی ریفیوز ٹو forgive anybody، اور اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ ہی ول forgive us۔ خیر وہ تو بات الگ چلی جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پھر عدالت میں جاتا ہے معاملہ۔ اچھا، ہر لیول پر کانفلکٹ ریزولوشن از اے سائنس بائی اٹ سیلف، یہ آسانی سے نہیں ہوتی۔ اور دوسرے یہ کہ کمپیشن، جو وفاقی محتسب ٹیکس کے ایک کمپیشن بھی رکھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی رکھتے ہیں جب آپ فیصلے کرتے ہیں اپنی کمپنیز کے اعتبار سے، تو یقیناً مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ آپ کا یعنی بہت بڑا فرق پڑا۔ Since the role of the wafaqi muhtasib has come up, it is also a fair link between the people who feel they have been deprived and the companies۔ آپ نے خود بھی اہتمام کیا ہوا ہے، آپ خود بھی ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جہاں پر ریزولوشن کا امکان نہیں ہے تو وہ آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے سیکٹرز کے اندر ایک بہت بڑا اہم سیکٹر ہے میرے زندگی کا اور آپ کی زندگی کا، اور وہ ہے ہیلتھ سیکٹر۔ میں اب کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اس میں آر نہیں کہتے ہوئے کہ میرے کئی رشتہ دار
कोविड के अंदर दे डाइड एट अ प्री मेच्योर लेवल, यंग मतलब 50, 45, 60 है। वाई? क्योंकि उन्होंने देर की। क्यों देर की? क्योंकि उनको ख्याल था कि अस्पताल गया तो मीटर चलना शुरू हो जाएगा। वाकई दैट इज़ 100% ट्रू। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आपके भी बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होगा कि यार अस्पताल गए और मीटर शुरू हो गया, तो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो लिहाजा हेल्थ भी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर एक सोशल इंश्योरेंस है। सरकार ने क्या इंश्योरेंस किया है, दिया है हेल्थ के अंदर कि आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो रश होगा, सब कुछ होगा, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, मगर इलाज हो जाएगा है। तो सरकार की इंश्योरेंस ये है। मगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इंश्योरेंस होनी चाहिए कि मैं अपनी मर्ज़ी के मालिज के पास चला जाऊं और मुझे क्वेश्चन कर लिया जाए। तो दैट इज़ अ बिग एरिया जिसके अंदर काम हो सकता है और काम करना चाहिए अदर देन लाइफ। गुड्स के मूवमेंट पर ज़राअत के ऊपर आपने ख़ुद बयान किया और माशाल्लाह आपने सेमिनार्स करवाए ज़राअत के ऊपर, एंड आई सी प्रोग्रेस बट टू स्लो। देखो पाकिस्तान तरक्की ऐसे नहीं करेगा जिस तरह से खरामा में और आप चल रहे हैं। इट वॉन्ट प्रोग्रेस। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। हम उसी स्पेस के आदी हैं जो माजी है, और कभी हम एक कदम आगे रखते हैं पर 2 कदम पीछे लेते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं। द बिगेस्ट सोल्यूशन, अगर मेरा एक्सपीरियंस ये 4 साढ़े 4 साल का अगर प्रेसिडेंसी का मैं आपको बताऊं, तो द बिगेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव इज़ कि मैं ब्यूरोक्रेसी को और ख़ुद और पॉलिटिशियंस को और सारे इदारों को अगर एक चीज़ उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है, वो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग। और मैं आप लोगों के मसाइल के एतबार से बता दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली आई बीन वेरी फेमिलियर। तो यहाँ तो कुछ बच्चे होंगे जिनकी उम्र भी इतनी नहीं, मगर 82 में आई बॉट माई फर्स्ट कंप्यूटर, एंड सिंस देन आई एम कंप्यूटर 82 में पूरा कंप्यूटर फेमिलियर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फाइल मेरे पास आता है, सारे फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं, बट कुछ को मुझे साइन करना पड़ता है क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर माय फिज़िकल सिग्नेचर्स आर नेसेसरी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का अभी पाकिस्तान में वो रिवाज और रिकग्निशन नहीं हुआ अदालतों के अंदर। तो कोई फ़ाइल, और पिछले साल के कई हज़ार केसेस होंगे, ऑल फाइल, मैं नॉट अ सिंगल फाइल स्टेज विद मी फॉर मोर देन अ फ्यू आवर्स, और ऑफिस टाइम के बाद आएगा तो दूसरे दिन वो साइन हो चुका होगा। नॉट अ सिंगल फाइल। तो ये मैं क्लेम जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ख़ुद प्रैक्टिस करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नॉट एक दिन कोई फ़ाइल नहीं रुकता मेरे पास। शायद गिनती के 4 या 5 फाइल हैं। अगर मैं आज याद करना शुरू करूँ कि 4 साल में रुके हैं, तो 4 या 5 फाइल होंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी कसर थी और मैं उसको आगे नहीं निकाल सका। अब आप ये तसव्वुर कीजिए कि सदर साहब के साथ सारी तहकीकात के साथ एक चीज़ आ गई। अब सदर साहब सोचने में क्या कई दिन लगा देंगे, और आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे पास से फ़ाइल डिसाइड होकर भी जब नीचे जाता है तो कभी कभी 6 महीने लगते हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालने में। कैन यू इमेजिन? 6 महीने तक लगे हैं उस पर नोटिफिकेशन निकालने में, और कभी निकले भी नहीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बेइंतहा ज़रूरी हैं। और जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर तो बहुत बड़ी एक और चेंज आ रही है जो इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा आ रही है, दूसरे सेक्टर्स में कम। रिस्क एवर्जन के एतबार से देयर इज़ सो मच डेटा अराउंड और सो मच एबिलिटी टू एनालाइज दैट डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इतना डेटा अवेलेबल है रिस्क एवर्जन के एतबार से, रिस्क कैलकुलेशन के एतबार से, एग्जैक्ट रिस्क कैलकुलेशन के एतबार से, कि इस चीज़ के अंदर 1 लाख की इंश्योरेंस के हवाले से इतना प्रीमियम होगा, लाइफ में इतना होगा, इस उम्र में इतना होगा, इसको कोई बीमारियां हैं इतना होगा। इन सब चीज़ों के एतबार से देयर आर ट्रेमेंडस टूल्स विच यू हैव to avoid risk or build in the risks which are necessary to improve that. और ये भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि सारे साइंटिस्ट ने, सारे टॉप लेवल के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने, फिलासफर्स ने अब ये दरख्वास्त देना शुरू की है कि इसको ब्रेक लगाओ, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ढीले कर दो। मो गौदात की एक किताब है स्मार्ट टेक, स्कैरी स्मार्ट, जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि उनका प्रेडिक्शन ये है कि 2047 तक AI would be billion times stronger than human intelligence, billion times stronger than human intelligence।
اچھا، اب اس کا کانسیپٹ بڑے آرام سے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک مکھی میں اور آئنسٹائن کی ریزننگ اور دماغ اور نالج میں بلین ٹائمز کا فرق ہے، اور انسان اب یہ سمجھتا ہے کہ مکھی کی مورالٹی جو ہے وہ آئنسٹائن کو اثر کرے گی کہ مکھی کو مارنا مت۔ کین یو امیجن؟ اٹ کانٹ ہیپن لائک دیٹ۔ تو دیٹ از واٹ از کیئرنگ دا ورلڈ ٹوڈے، کہ جتنی انٹیلیجنس اس وقت اے آئی کے ذریعے اور نیورل نیٹورکس کے لیے اور انفارمیشن بیسس کے اعتبار سے ہوئی ہے، تو دیٹ چینج از گوئنگ ٹو اوور ویلم ہیومینٹی and may lead to a bigger crisis than the nuclear disasters which are possible. خیر that is a different situation، مگر آپ لوگوں سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، اور آپ نے کیا، آپ نے ٹیکنالوجی کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آن لائن آپ نے ایکسیس دینا شروع کیا۔ وہ میں اسلامی ریاست کے اعتبار سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ریاست کے، ان کے اوپر 3 چیزوں کی ذمہ داری آتی ہے، 3 پرائمرلی، اور خلفائے راشدین نے پریکٹس کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پریکٹس کیا، اور جو ایتھوس ہے وہ وہیں سے ہم لیتے ہیں۔ مے بی آئی ول نیور بی ایبل ٹو ریچ دوز لینڈ مارکس، بٹ میری خواہش یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی انداز سے اس میں سے اسپرٹ لے لی جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ دی ایگزیکٹو اور جو بھی ذمہ دار ہے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھے۔ یہی دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلینٹس آنے دیں، بیکاز دیٹس دی اونلی وے ٹو امپروو اینی سسٹم۔ ٹھیک ہے جی، کمپلینٹس آنے دیں۔ اچھا، اور اس کے لیے بڑا سگنیفیکنٹ کام حضرت عمر نے کیا کہ ان کو پتہ چلا ایران اور خراسان کے اندر، انہوں نے جب ایران فتح ہوا تو وہاں انہوں نے گورنر بنا کر بھیجا، جو گورنر صاحب کی اطلاع یہ ملی کہ جی وہ دروازہ اپنا بند بھی رکھتے ہیں، اور باہر انہوں نے دہلیز بنا لی ہے جس میں ایک آدمی ہے جو ہر ایک سے پوچھتا ہے تم ملو گے کیوں۔ تو اس زمانے کی بات یوں بھی ہے کہ the population was not as big as today، تو حضرت عمر نے ایک آدمی بھیجا، کوئی صحابی بھیجے ہوں گے، کوئی اپنے رفیق بھیجے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں بھیجا اور اس سے کہا کہ پہلے تم دہلیز توڑنا، اس کے بعد گورنر سے ملنا اور کہنا کہ جی اگر آپ دروازہ اپنا کھلا نہیں رکھ سکتے تو آپ واپس آ جائیں، ہم کوئی اور ذمہ داری دے دیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے لیے دروازہ نہ کھلا رکھیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اس وقت ایکسیس دی تھرو ٹیلی فون، تھرو زوم۔ یہ ایکسیس بہت ضروری ہے، اور اس کا پرچار ہونا چاہیے کہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اگر نہیں آ سکتا تو یہ ایکسیس آپ نے بلڈ ان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے 3 دفاتر سے 8 فزیکل دفاتر بھی کر لیے، اور انشاءاللہ آپ اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ نے ایک خوبصورت انداز سے کلیم سیٹلمنٹ کا سلسلہ رکھا، اور اب یہ ساری چیزیں، یہ گڈ ول، میں ان سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان انکریزنگ دا گڈ ول آف دا انشورنس سیکٹر ان سوسائٹی۔ تو یہ کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ ترکیب آزمائیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں کہ جو اچھے کیسز ہیں جس کے اندر اچھے کیسز سے کوانٹم آف منی از ناٹ دا ایشو، کمپیشن ود اے اسمال انڈیویجول از ایشو۔ انہوں نے بھی جو بات پڑھی وہ یہ پڑھی کہ 2 لاکھ روپے کی انشورنس تھی، بس جب اس کو ملی وہ روئی۔ دیز آر دا تھنگز وچ ٹچ دا ہارٹس آف دا پیپل۔ اس سے گڈ ول بنتی ہے ان چیزوں سے، تو اس کی خبریں زیادہ بنایا کریں۔ اخبار منتظر ہوتے ہیں، ٹی وی کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ منتظر ہوتی، آج کل ٹی وی تو اس چکر میں زیادہ ہے کہ لوگ جھگڑا کریں اور ان کے ریٹنگز بڑھیں، مگر اخبار بھی اور سبھی میڈیا منتظر رہتا ہے کہ ریئل ہیومن ریلیٹڈ ایشوز کا پرچار کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر یو ریز اے کنسرن ریگارڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس اینڈ اینی ادر ٹیکس کمنگ ان۔ اچھا، جہاں بھی میں آج کل جاتا ہوں، یہ پہلے بھی جاتا تھا، کسی سیکٹر میں چلا جاؤں تو ہر سیکٹر یہ کہتا ہے، اور یہ فائنانس منسٹری ہر سیکٹر کے اس پریشر میں رہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹیکس آپ کم کریں، یہ سیکٹر بیٹھ جائے گا۔ سیکٹر کا نام آپ کوئی بھی لگا لیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں یہ بات فٹ کریں جو ڈائلاگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی سیکٹر بیٹھ جائے گا، بہت خراب ٹیکسیشن ہے، بڑا پڑوسی ملکوں کے اندر آپ دیکھیں وہاں یہ ٹیکسیشن ہے، ہمارے ہاں یہ خراب ہے۔ دوسرے یہ کہ جی آپ تو خیر نہیں، کیونکہ یو آر اے ویری ریگولرائز سیکٹر۔ بہت سارے سیکٹر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں
کیا کہتے ہیں فارمل سیکٹر میں لانے کے لیے یہ مت کریں ہم خود آ جائیں گے. اچھا اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ فارمل سیکٹر میں اگر آؤ گے تو لہٰذا تمہارا پیسہ وائٹ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ٹیکس دیں گے فارمل سیکٹر میں. میں جب وہ میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں یار آپ سب ٹیکس دینے والے ہیں, کہتے ہیں ہاں. میں کہتا ہوں آپ ٹیکس دینا چاہتے ہو, کہتے ہیں ہاں. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ فارمل سیکٹر میں آئیے, اس میں کیا آپ کو اعتراض ہے کہ جی نہیں ہمارے لوگ حساب نہیں رکھ سکتے. یار حساب تو ہر کاروباری حساب رکھتا ہے یار, یہ کیا بات ہوئی کہ حساب نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا فارمل سیکٹر میں آئے, مگر جو آن لائن تبدیلی آ رہی ہے, موومنٹ آف منی, ٹریلینز آف روپیز ان پاکستان از ناؤ بینگ مووڈ ان دی آن لائن سیکٹر, یہ بھی اس کو وائٹن کرے گا. اچھا پھر حکومت کے ساتھ یہ بات نہیں کریں کہ ہمارے رجسٹر مت کرو اور پراپرٹی ٹیکس مت لگاؤ اور پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ مت بڑھاؤ. آپ حکومت سے یہ بات کریں کہ جی جو پراپرٹی کی ریئل ویلیو ہے اس پر بھی لے جائیں, ٹیکس کم کر دیں. پرامس بائی دا گورنمنٹ کہ ٹیکسیشن لیول وہی رہے گا, مگر کم سے کم ساری اکانومی وائٹ تو ہو, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاف اور مور دین ہاف آف دی اکانومی از ان دا انفارمل سیکٹر. تو میں جب یہ آپ نے جیسے مشورہ دیا بڑا اچھا دیا. اچھا جب میں کسی کو یہ کہوں گا تو وہ کہے گا آپ پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ بڑھائیں کہاں پر. کوئی سیکٹر آ کر یہ ضرور بتا دے کہ جی ہمارا آپ کم کر رہے ہیں نا یہ بڑھا دیں, یا ہمارا ادھر کم کریں ادھر بڑھا دیں, کیونکہ حکومت کو تو پیسوں کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسیز ان آل دا اکانومی. پاکستان کے اندر اگر کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوگی, ایک دوسری بات یہ کنٹینیوٹی آف اے اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی, کنٹینیوٹی ایز فار ایز دا کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹس وہ نہیں ہوگی, تو لہٰذا دوسروں کی ریلائبلٹی کم ہوتی جائے گی. جب وین یو آر انٹریکٹنگ ود ادر پیپل ود ان یور اون پاکستان, ریلائبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ جی اس سیکٹر سے یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے انویسٹ کر دیا, اب آپ جو بینیفٹس دے رہے تھے وہ آپ نے وڈرا کر لیے ہیں. آپ نے 5 سال کے لیے کہا تھا کہ بینیفٹس یہ رہیں گے اور 5 سال کے سے پہلے آپ نے 2 سال میں وڈرا کر لیے, تو لہٰذا اگلا انویسٹر جو ہے نا وہ انویسٹ نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے, ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے جہاں جا کر پھنس جاتا ہے. یو سی اٹ از ناٹ سرکولیٹڈ. پیسہ از اے اسٹوریج آف ورک, جتنے لوگ محنت اس کا اسٹوریج آف ورک ہے. وہ اسٹوریج آف ورک کا اگر آپ تہخانے میں بند کر دیں اور وہ کام نہ آئے تو اٹ از بلاکڈ کیپٹل, بہت بڑا بلاکڈ کیپٹل ہے. نتیجہ کیا ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر جیسے بڑھتا ہے تو جس کو اصل مکان کی ضرورت ہے جو وہ لینے جاتا ہے تو اس کو آرٹیفیشل پرائسز دینی پڑتی ہیں. مگر یہ انویسٹمنٹ کا ایسا پورٹ فولیو ہے کہ سب لوگ پیسہ بچا ہوا ہے, کہتے ہیں یار بینک تو پروفٹ نہیں دے گا, نہیں انشورنس یا دے یا نہ دے, یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دوز سیکٹرز. انشورنس نہیں دے گا تو لہٰذا یہ تو زیور خرید لو, ڈالر خرید لو, پلاٹ خرید لو. تو پاکستان کی اکانومی زیور ڈالر اور پلاٹس پر چل نہیں سکتی. پیپل ہیو ٹو ورک. سو دیر فور میں یہ میسیج آپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ ایک تو درگزر کی کیفیت زندگیوں میں اپنائیں, ظاہر ہے اپنے کاروبار میں بھی اپنائیں, کیونکہ درگزر کر کے جہاں جہاں کانفلکٹ آئے گا وہاں بریک لگ جاتا ہے. اور جو بریکس کورٹس میں لگتے ہیں, مثال کے طور پر لوگ 20 30 40 سال عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں, وکیل زیادہ پیسہ بنا لیتے ہیں, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, بٹرنس کریٹ ہوتی ہے, پھر جو کہا جو سنا وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. دا بیگیج آف واٹ ہیز بین سیڈ انکریزز اینڈ منافرت آلسو انکریزز. تو وہ سوسائٹی جو کانفلکٹ ریزولوشن جلدی کرے, ان ٹائم کرے, تو وہ سوسائٹی ترقی بھی کرتی ہے. اور ان چیزوں کے لیے, ان اچھائیوں کو اپنانے کے لیے do you think we need USAID? Do you think we need the World Bank to tell us what to do? نہیں, یہ چیزیں تو ہمارے اندر سے اور ہمارے وراثت سے, ہمارے مذہبی وراثت سے, اور نئی وراثت بھی ہے نا, ایک مذہبی وراثت ہے اور ایک دنیا کی وراثت ہے پروگریس کی اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کی. تو وہ وراثتیں اگر ملائیں تو پاکستان کی ترقی I still foresee despite the setbacks, بیکاز اتنی بڑی پاپولیشن ہے, یہ پاپولیشن جیسے ہی پہیے پر لگے گی, ہل پر لگے گی, تو یہ ہل چلے گا. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.